ثعلبہ بن حاتم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا مال عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی۔ مجھے بھی اختیار دیا گیا تھا اس بات کا، لیکن میں نے مال کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لیے مال کا انتخاب نہ کریں۔ فی الحال وہ چلا گیا، لیکن پھر دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا، یا وسلم میں انشاءاللہ مال کا حق ضرور ادا کروں گا، اور اس میں سے جتنے بھی فقراء و مساکین اور غرباء کا حق بنتا ہوگا میں ضرور ان کو ادا کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور فرمایا، یا رب العالمین ثعلبہ کو مال عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ بن حاتم کے مال میں برکت پیدا کر دی، اس کی بکریاں بڑھنے لگیں، اس کا مال بڑھنے لگا، اس حد تک بڑھ گیا مدینہ سے دور مسافات میں جا کر رہتا ہے۔ ظہر کی نماز بھی اب اس کی رہ جاتی ہے، عصر کی نماز بھی اس کی رہ جاتی ہے، باقی نمازوں کے لیے فی الحال وہ آ رہا ہے، لیکن دن بدن اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے اور وہ مدینے سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے۔ آہستہ آہستہ جنگل میں جا کر وہ رہنے لگا۔ اب اس کی فجر بھی نہیں ہے، ظہر بھی نہیں ہے، عصر بھی نہیں ہے، مغرب بھی نہیں ہے، عشاء بھی نہیں ہے۔ سوچئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ثعلبہ کا کیا بنا؟ ثعلبہ کیوں نہیں آتا؟ نماز میں نظر نہیں آتا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا، یا وسلم اس کا مال بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ جا کر جنگل میں رہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے ثعلبہ تیرا کیا بنے گا؟ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا، لیکن تو نے میری بات کو تسلیم نہ کیا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی مصارف کی آیات کو نازل فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کو اس کے پاس بھیجا کہ یہ مخصوص حصہ ہے تیرے مال میں سے، یہ زکوٰۃ کا، یہ دے دے۔ لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سوچوں گا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قاصد جس وقت واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویحا یا ثعلبہ، ویحا یا ثعلبہ، ثعلبہ تیرے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے تجھ پر۔ عزیز و اقربا رشتہ دار اس وقت ثعلبہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فوراً ثعلبہ کے پاس جا کر پہنچا اور کہا کہ تیرے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 75 76 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت سے وعدہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں مال عطا فرمائے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ ادا کریں گے، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، ہم نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق ماریں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ قرآن کہتا ہے جس وقت اللہ رب العزت نے اسے مال عطا فرمایا تو اب وہ اس کے اندر بخل کرنے لگا۔ جب یہ آیات اس تک پہنچی ہیں تو وہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے، یا سلم میرا مال اب قبول فرما لیجئے، میرا مال اب قبول فرما لیجئے، میں اپنے مال کا اچھا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تیرا مال قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا ہے، اب میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اس کے دل کے اندر نفاق نے جگہ پکڑ لی ہے، اب نفاق اس کے دل کے اندر سخت ہو گیا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے درمیان میں کہیں مسلمانوں کی تنقید کا نشانہ نہ بنے، کہیں مسلمانوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے مال لے کر آیا تھا، دل سے ابھی بھی اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر چند دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ اپنا مال لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، امیر المومنین میرے مال کو قبول فرما لیجئے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں صدیق کون ہوتا ہوں تیرے مال کو قبول کرنے والا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بار بار آتا رہا اور وہ بھی منع کرتے رہے، جب حضور نے قبول نہیں کیا، جب صدیق نے قبول نہیں کیا تو عمر کون ہوتا ہے قبول کرنے والا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کہیں جا کر مر گیا اور اس کا آج تک پتہ نہ چلا کہ کیا بنا۔ اس واقعے سے میرے عزیزو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہ مال کا حق ضرور ادا کرے۔ غرباء کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، زکاتوں کی صورت میں اگر ہم اس مال کو عطا کریں گے، اس مال کو لوگوں کو دیں گے تو حدیث میں آتا ہے، قرآن کی آیات بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مال کے اندر مزید اضافہ کر دیں گے۔ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ تم صدقہ کرو گے، تم زکات دو گے، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو صدقے دیتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، جو زکاتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔